من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے وہ باب الوقار والسکینہ، یعنی وقار اور اطمینان کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ بندے کہ الذین یمشون، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونن، بڑی نرمی اور عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں، قالوا سلاما، تو وہ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے، قالوا سلاما، وہ سلام کہتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور تم نماز کے لیے آ رہے ہو تو وعلیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینہ یعنی اطمینان لازمی ہے۔ فما ادرکتم، پس جب جو تم نماز کی رکعتیں پا لو تو فصلو، وہ پڑھ لو۔ وما فاتکم، جو تمہاری فوت ہو جائے تو فاتموا، تو اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لو۔ ادم نہیں مچانی، بھاگنا نہیں ہے۔ اسلام حالانکہ نیکی کے اندر جلدی کا حکم دیتا ہے کہ جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں، لیکن نیکی کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب تم ادم مچا دو، بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، یا مسجد میں ہو تو مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہو، وضو کیا ہے تو گیلے جو ہے نا وہ اعضاء سے جو ہے وہ قطرے ٹپک رہے ہیں ابھی پانی کے، تو مسجد میں آگے پانی مسجد میں بھی ٹپک رہا ہے۔ جناب عجیب مطلب ادم ماحول ہے کہ بازو چڑھائے ہوئے ہیں، ننگا سر ہے، شلوار کہاں جا رہی ہے، قمیض کہاں جا رہی ہے، اور نماز حضرت پڑھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں یار، سمجھ اور شعور ہونا چاہیے۔ کھڑے کہاں ہو رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، مجھے حضور غوث اعظم کی وہ بات یاد آئی، نماز کے وقت میں آپ سب سے بہترین حلہ پہنتے، سب سے مہنگا لباس جو ہوتا نا وہ نماز کے وقت پہنتے۔ تو خادم عرض کرنے لگا حضور آپ سے اتنے بڑے ڈیلیگیشن ملنے آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ ملنے آتے ہیں، اس وقت سادے سے کپڑے ہوتے ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو بڑا بہترین لباس پہن لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ یہ دنیا کے لوگ کیا معیار رکھتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ کا جتنا زیادہ ادب ہوگا، قبلہ امیر اہل سنت کے بارے میں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو جیب سے پہلے خوشبو نکالتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کہتے ہیں یار میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہوں، ذرا نماز پڑھنے کا بھی مزہ آنا چاہیے۔ یہ انداز کی اطمینان، وقار اور محبت والا انداز جو ہے اسلام میں اپنایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہ دفع مع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عرفہ، عرفہ کا دن تھا تو میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلا میدان عرفات میں۔ یہ تو فسامع النبی، آقا کریم علیہ السلام نے سنا، وراءہ، اپنے پیچھے، زجرا شدیدا وضربا وصوتا للابل، جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی آواز سنی اور مارنے کی، اونٹوں کو مارنے کی آواز سنی کہ لوگ جو ہے نا وہ مار رہے تھے کہ جلدی جلدی سرکار کے پاس پہنچ جائے، آگے ہو جائے۔ اللہ اکبر، فاشار بصوتہ الیہم، سرکار نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، تم پر سکون لازم ہے، فإن البر لیس بالإیذاء، نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے کہ جلدی جلدی بس کر لو تو یہ نیکی ہے۔ جتنا زیادہ اطمینان ہوگا، جتنا زیادہ سکون ہوگا، اتنا ہی نیکی کا مزہ آئے گا۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ، آہستہ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ذرا نماز پڑھ کے دیکھیں، اور جلدی جلدی بس جلدی ٹائم بس یار میں آیا 5 منٹ کی نماز پڑھ کے، وہ نماز
اور جو شوق کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو پورا کیا جائے، اس نماز کا مزہ الگ ہے۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے دل میں جو ہے وہ ٹھنڈک آتی ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا جلدی والی، جسے ہم کہتے ہیں بس کالی کالی میں آیا، بس فکر نہ کر، میں 2 گھنٹہ کی نماز پڑھ کے آیا، تو اس نماز میں وہ ایسا ہے جیسے روٹین ورک ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں عبادت کو روٹین نہیں، عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو، عبادت کے انداز میں کرو، پھر تمہیں جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ تو اسلام اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یوں فرمایا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز کا ارادہ کرتا ہے نا، تو گویا وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ نماز والی جو نیکیاں نا اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کا ارادہ کر لیا، بس گھر سے نکلے ہیں آپ نماز میں گھر سے نکلے ہیں اور آ کر مسجد میں وضو، یا بہتر تو ویسے یہی ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے وضو کرے، جس کے لیے ممکن ہے مسجد میں آ کر وضو کرے اور اطمینان، سکون، محبت کے ساتھ یہ سارے کام سر انجام دے، جلدی والی بات نہ کرے، سارے کام محبت کے ساتھ سر انجام دے۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا نا، پھر اس کو اللہ اکبر کہنا کا بھی مزہ آئے گا، لذت آئے گی، سرور آئے گا، یار محبت کے ساتھ وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔